ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں. مثال کے طور پر ہماری زندگی ہو، یہ زمین ہو یا آسمان ہو، پانی ہو، ہوائیں ہوں، درخت ہوں، کھیتیاں، باغات، اور ہمارے جسم کے اندر موجود تمام تر بیشتر چیزیں، یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. اور یہ نعمتیں ساری کی ساری مخلوق ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ کے پیدا کرنے سے، اللہ کے بنانے سے بنی ہیں، ہے نا. اور انہی نعمتوں میں اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے. دوسری نعمتوں میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ دوسری ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں جن کا خالق اللہ ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت عبدی ہے، ہمیشہ سے ہے. یہ دوسری نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہمیشہ نہیں تھیں، اللہ نے بنایا تو بن گئی، اللہ ختم فرما دے گا تو ختم ہو جائیں گی. لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، ہمیشہ سے ہے. فرق سمجھ آیا آپ کو؟ فرق سمجھ آیا؟ قرآن میں اور دوسری چیزوں میں ہیں دونوں ہی نعمت، لیکن فرق یہ ہے کہ دوسری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جن کو اللہ نے بنایا ہے، جن کا خالق اللہ ہے، یعنی اللہ کریٹر ہے، اس کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ بولیے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. یہ ایک بہت بڑی اور بہت گہری اور بہت نقطے والی چیز ہے. اس نقطے پر ماضی میں امت کے اندر ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا. میں یہاں اپنی بات روک کر آپ کو تاریخ کے کچھ حالات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلق قرآن کے تعلق سے ایک فتنہ برپا ہوا تھا، جس میں بعض لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. لیکن جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. کیونکہ قرآن کو اگر مخلوق مان لیا تو مخلوق تو وہ ہے کہ جس کو پیدا کیا گیا ہے اور جس نے ختم ہو جانا ہے، باقی نہیں رہنا. لیکن قرآن اللہ کی صفت ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گی، اسے کوئی ختم نہیں کر پائے گا. تو دوسری نعمتوں میں اور قرآن میں فرق سمجھیے، بنیادی فرق پتہ ہونا چاہیے. قرآن اللہ کی ہمارے پاس وہ نعمت ہے جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اہمیت اور جن کی افادیت کبھی ختم نہیں ہوتی، جن کی ضرورت ہر زمانے میں، ہر دور میں ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں. نہ تو ان کی اہمیت کم ہوتی ہے، نہ ان کی افادیت کم ہوتی ہے. افادیت مینس اس کے فائدے. مثال کے طور پہ پانی جو اللہ کی بڑی نعمت ہے. انسان نے سینکڑوں قسم کے مشروبات بنا لیے، سینکڑوں قسم کے شربت آج کل مارکیٹ میں ہیں، آپ خوب پیئے. کیا آپ صرف وہ شربت پی کے اپنی پوری زندگی کا اکتفا کر سکتے ہیں؟ پانی پانی ہے، پانی پانی ہے. شربت وقتی طور پر آپ کو تسکین ضرور دے دے گا، اس کا ذائقہ، اس کی لذت، اس سے ملنے والی راحت، اس کی مٹھاس، اس کا ٹیسٹ اچھا لگے گا. لیکن اس شربت پر پوری زندگی ہم نہیں گزار سکتے.
کتنے ہی شربت آدمی پی لے، لیکن پانی پینا اس کی طبیعت اور اس کی فطرت اس کو ہی تقاضا کرے گی کہ بھائی پانی 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 کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کتنے ہی بہترین سے بہترین پھل کا آپ جوس بنا لیں، مہنگے سے مہنگا پھل دنیا کا خریدیں، اس کا جوس نکال کے رکھ لیں اور آپ کہیں کہ ہم صرف جوس ہی پئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے فائدے، اس کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن پانی جس میں نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ اس کی کوئی مستقل خوشبو ہے، نہ اس کا اپنا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی اپنی کوئی مٹھاس ہے، لیکن انسان کی فطرت کی ضرورت ہے پانی، پانی ہی ہے، پانی پانی ہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پانی پلاؤ۔ اور اس پانی کی ضرورت جو آج اس دور میں ہم انسانوں کو ہے، ویسی ہی ضرورت دنیا جب سے بنی تب کے انسانوں کو بھی تھی۔ 1% بھی ضرورت میں اور اس کی افادیت میں کمی نہیں آئی۔ یہ نہیں ہوا کہ پہلے کے لوگوں کو جو ہے پانی کچھ اور فائدہ پہنچاتا تھا، اب کچھ اور فائدہ پہنچانے لگا ہے، یا ان کو زیادہ پینے کی ریکوائرمنٹ تھی، آج کم پینے کی سے کام چل جائے گا۔ تو یہ پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی اہمیت، جس کی ضرورت اور جس کی افادیت ایسی ہے کہ جو مسلم ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ویسے ہی ایک اور بنیادی چیز لے لیں مثال سمجھنے کے لیے، کہ جو ہمیں زندہ لینے کے لیے ہم جو سانس لیتے ہیں، ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ خوب ترقی کر لی انسان نے، خوب ترقی کر لی انسان نے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا لی، لیکن زندہ رہنے کے لیے ضروری آکسیجن ہی ہے۔ اور جو ضرورت اس نعمت کی دنیا بنی، انسان آیا، اس پہلے انسان کو تھی، آج کے بھی انسان کو ویسی کہ ویسی ہی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ویسی کہ ویسی رہے گی۔ ویسے ہی اس بات کو سمجھیں کہ قرآن اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت قرآن جب نازل ہوا تب سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ویسی ہی مسلم ہے، ویسی ہی فائدہ والی اور اہمیت والی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی وہ نعمت ہے جو ایک انسان کو روحانی اور مادی غذا فراہم کرتا ہے۔ قرآن انسان کو روحانی اور مادی غذا فراہم کرتا ہے۔ ہم صحت مند رہنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے، انرجیٹک رہنے کے لیے، فٹ رہنے کے لیے جہاں اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں اور سینکڑوں جتن کرتے ہیں، کیونکہ صحت برقرار رہے، ہے نا، صحت برقرار رہے، تو ہم اپنے مادی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ جسم بیمار نہ پڑ جائے، کمزور نہ ہو جائے، اس کے لیے مادی غذائیں لیتے ہیں۔ تو ہماری جو روح ہے، جس طرح جسم مادی ہے تو جسم کی غذائیں بھی کیا ہو گئیں؟ مادی ہو گئیں، ہے نا۔ اور جس طرح سے روح کا تعلق روحانیت سے ہے، ویسے ہی روح کی غذا بھی روحانی غذا ہوگی۔ ہمیں روح کو بھی روحانی غذا دینی پڑے گی۔ اگر روح کو روحانی غذا نہیں ملی اور جسم کو مادی غذا ملتی رہی تو چونکہ مادیت کا تقاضا جسم کے میں بڑھ جائے گا اور روح کمزور پڑ جائے گی، تو پھر یہ مادہ روح کو تقاضا کرے گا معصیت کی طرف، گناہ کی طرف۔ انسان پھر گناہوں میں لگتا ہے کیونکہ روح کمزور پڑ گئی، اور طاقتور کمزور کو آسانی سے گھسیٹ لائے، کسی چیز پر قائل کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ تو جس طرح سے روح کو جسم کو توانا رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے، طاقتور بنائے رکھنے کے لیے ہمیں غذائیں بھی کھانی پڑتی ہیں، وقتاً فوقتاً پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی ہماری روح کو صحت مند رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے، مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے روح کو بھی غذا فراہم کرنی پڑے گی۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کو کس چیز سے تقویت ملے گی؟ روح کی غذا قرآن حکیم ہے، روح کی غذا قرآن مجید ہے، کہ قرآن روح کو تر و تازہ کرتا ہے، روح کو مستحکم کرتا ہے۔ تو قرآن کی اہمیت کو سمجھیے، قرآن کتنا ضروری ہے، قرآن کی کتنی بڑی اہمیت ہے، قرآن کے ثمرات، اس کا اثر، اس کی تاثیر حاصل کرنا اور اس سے جڑے رہنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور بالخصوص اس مادہ پرستی کے دور میں، شرک و کفر کے طوفان بھرے دور میں، فتنوں اور آزمائش کے دور میں، کہ جس میں مادہ پرستی اور یہ مادی دنیا انسانی عقل پر راج کر رہی ہے، اور انسان مادیت کی طرف دوڑ پڑا ہے، پیسہ، طاقت، شہرت، عہدہ، ان تمام چیزوں کی طرف پوری انسانی برادری دوڑ رہی ہے، لپک رہی ہے۔ ایسے دور کے اندر قرآن سے جڑ جانا، کیا کہا قرآن کو؟ حبل المتین۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل المتین۔ حبل المتین کہتے ہیں مضبوط رسی کو،
قرآن حبل المتین ہے، حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، کہ ایک ڈوبتا ہوا شخص جو دریا میں ڈوب رہا ہے، کنویں میں ڈوب رہا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور ایک رسی ہے جو اسے بچا سکتی ہے، تو اب اس نے بچنے کے لیے اس رسی کو مضبوط پکڑنا پڑے گا، ورنہ وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو اس فتنے اور آزمائش کے دور میں، شرک اور کفر کے طوفان کے دور میں، صرف واحد ہمیں کون سی چیز بچائے گی؟ قرآن مجید۔ اللہ کی اس رسی کو کیا کر لو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر کوئی آندھی، کوئی سیلاب، کوئی طوفان تمہیں نہیں برباد کر سکے گا۔ تمہارے عقیدے کی، ایمان کی، اعمال کی، زندگی کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور قرآن دل میں آ جائے گا، قرآن عمل میں آ جائے گا، قرآن زندگی میں آ جائے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب مقدس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قرآن کی ہم خود حفاظت کریں گے، اللہ فرماتا ہے۔ قرآن کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تا قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، اس کا ایک ایک حرف محفوظ رہے گا، اس کا زیر و زبر محفوظ رہے گا، اس کا جزم اور اس کی تشدید محفوظ رہے گی، کوئی نہیں بدل سکتا اس کو، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ اور ملاوٹ کرنے والے خائنوں نے کوششیں بھی بہت کی ہیں۔ اگر قرآن صرف صفحوں میں ہوتا، کاغذ پر ہوتا، صرف تحریر میں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں گڑبڑ کر دیتا، کوئی اس میں تبدیلی کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا بندوبست ہی ایسا کیا ہے کہ ایک کتاب کے اندر تو کوئی تحریر کر سکتا ہے بند کمرے میں لے جا کر، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا کام اتنا زبردست کیا ہے، اس کا بندوبست ایسا اللہ نے کیا ہے کہ قرآن اللہ نے انسانوں کے سینوں میں محفوظ کروا دیا۔ اب بدلو جا کے۔ بس چنانچہ یہ بار بار ہوتا رہا، دنیا میں بہت بار ہوا کہ ظالم اور جابر حکومتوں نے، ظالم اور جابر بادشاہتوں نے قرآن مجید کو ضائع کر دیا، قرآن مجید پر پابندیاں لگا دیں، قرآن مجید کو لوگوں کے درمیان سے نکال دیا۔ کتابی شکل تھی، مصحف میں تھا، صفحوں میں تھا، نکال دیا، پابندیاں لگا دی، لیکن سینے میں محفوظ تھا۔ کیسے نکالو گے؟ کیسے ختم کرو گے؟ نہیں ہو سکتا۔ بے شمار اور سینکڑوں کی تعداد میں دنیا میں حفاظ کرام موجود ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز و شرف ہے، ہر ایمان والے کا ایک فخر کا مقام ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو جس دن سے نازل ہوئی تب سے لے کر آج تک جس کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے، 100%، 101% پیور کتاب، اللہ کا کلام۔ اعزاز ہے ہمارا یہ۔ اسی لیے تو کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ ان لوگوں کو تو، صحابہ کرام کو تو قرآن کی وجہ سے اعزاز ملا تھا، وہ زمانے میں معزز ہو گئے، اور آج ہم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ہم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا خوار ہو گئے، ہماری اہمیت ختم ہو گئی، حیثیت ختم ہو گئی، وجہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن سے تعلق ہم نے ختم کر لیا۔ تو اس کی نحوست کیا پڑی کہ خوار ہو گئے، کہیں کی نہیں رہے۔ واقعی میں زندگی کہیں کی نہیں رہتی ہے، کہیں کی نہیں رہتی زندگی۔ قرآن کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں بھائی، کچھ نہیں قرآن کے بغیر۔ آپ کی سب سے اہم عبادت نماز قرآن کے بغیر نہیں ہے، کرتے رہو اٹھک بیٹھک، اللہ غفور الرحیم ہے، قبول کر لے۔ ہم تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور کرے گا، لیکن جو مزہ ہے جو آج ہم کو نہیں آ پا رہا کسی وجہ سے، وہ قرآن صحیح نہیں آنے کی وجہ سے، جو اس کی لذت ہم حاصل نہیں کر پا رہے، اس کی لذت تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ قرآن کو صحیح معنی میں نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ کرتے رہو آپ کچھ بھی۔ وہ بڑی تعجب کی بات ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ کوئی شخص بغیر میڈیکل کی کتاب پڑھے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ بتائیں نا، بن سکتا ہے؟ کوئی انجینئرنگ کی کتاب پڑھے بغیر انجینئر بن سکتا ہے؟ بن جائے گا؟ وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے، وہ لاکھ چیختا چلاتا رہے، اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا رہے، لیکن حقیقی طور پر نہیں ہو بھائی وہ۔ تو پھر غور کرنے والی اس بات پہ تو سب کی گردنیں ہل رہی ہیں، سب آدھا کلو کی، پون کلو کی، 1 کلو کی گردنیں سب کی ہل رہی کہ ہاں یہ تو اتنی موٹی بات ہے کہ ہمارے کان سے بھی ٹکرا رہی اور سر سے بھی ٹکرا رہی۔ ٹکرا اس وجہ سے رہی کہ کسی چیز سے کوئی چیز ٹکراتی تو حرکت میں آتی، تو مطلب لگ رہا ہے کہ ہاں ٹکرا رہی، سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو یہ بات سمجھ پھر کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اسلام کی کتاب پڑھے بغیر ہم مسلمان کیسے مسلمان؟ بتاؤ میرے بھائیوں،
کیسے مسلمان؟ ہم اپنے آپ میں کہتے رہے، ہم اپنے آپ میں خوشی، وہ تو ایک اس شخص کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ یوں ہی ڈاکٹر صاحب، وہ اپنے آپ میں جانتا ہے کہ میرے لیے ڈاکٹری کہہ دینا کبھی تو بڑی عزت کی چیز ہوتی ہے اور کبھی کتنی بڑی بغیرتی اور ڈھیٹ پن کی بات ہوتی ہے۔ میں بہت سخت لفظ بولنا، ڈھیٹ پن۔ تو ویسے ہی ہم سمجھتے رہے اپنے آپ کو مسلمان، قرآن نہیں پڑھ پائے، قرآن نہیں سیکھ پائے تو کیا تعلق بھائی، کس کام کے مسلمان؟ ہم اپنے وہم و گمان میں بھلی مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کے مسلمان سوچنا والی بات ہے، غور کرنے والی ہے۔ اسی لیے قرآن آیا تھا، اسی لیے قرآن آیا ہے، انہی چیزوں کے لیے قرآن۔ میرا آج کچھ کہنے کا من ہی نہیں ہے، صرف افسوس کر کے نیچے منہ کر کے بیٹھنے کا من۔ کیا کہیں کسی کی، ہم جیسے کمزور لوگوں کی بات آپ کو کیا اثر کرے گی جب قرآن ہی، اللہ کا کلام ہی، اس کی اتنی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے، اتنی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ ابھی پوچھا جائے کہ آخری دفعہ قرآن کب کھولا تھا، آخری دفعہ قرآن کب کھولا تھا، کب کھولا تھا ہم نے اللہ کا کلام؟ آج ہر آدمی کی اپنی پرسنل چیزیں ہیں، لوگوں نے 2 موبائل فون رکھ رکھے ہیں۔ میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا 2 موبائل فون ہیں، اپنے اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے مہنگا سے مہنگا فون، اور آج کل تو انسان کو قرضدار بنا کے ایسی ایسی اسکیمیں آ گئیں کہ آپ کچھ بھی ہو، آپ تو جو ہے قسطوں پر چیزیں خریدیے بھائی، دیجیے بیاض، خریدیے چیزیں، اپنے آپ میں اپنے اسٹیٹس بنائے رکھیے، سوچیے۔ لیکن حقیقت سمجھنے والے سب حقیقت سمجھتے ہیں کہ قرضدار ہے کہ واقعی مالدار ہے۔ 2 فون رکھے ہوئے، مہنگی گاڑی، برانڈیڈ کپڑے، 2 4 جوڑ جوتے، فارمل ہونا تو اسپورٹس کے ہونا تو یہ ہونا تو وہ ہونا۔ تو یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کے پاس آپ کا ذاتی پرسنل قرآن ہے؟ آپ کھڑے ہو کے کہ ابھی کھولیں گے تو ہر شخص الا ماشاء اللہ کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جو کہہ دیں کھڑے ہو کے کہ ہمارے پاس نہیں ہے فون۔ ابھی بہت ساروں کی جیب سے 2 بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ پوچھے کہ آپ کا پرسنل قرآن جس کو آپ نے اتنا عزیز رکھا ہو، اتنا عزیز رکھا ہو کہ جتنا عزیز آپ اپنے موبائل فون کو رکھتے ہیں، کتنے لوگوں کا ہے؟ کتنے لوگوں کا ہے؟ پڑھنے والے بھی غور کریں۔ وہ مسجد سے اٹھا کے پڑھ لیا، گھر میں کسی کا رکھا ہوا پڑھ لیا۔ ابھی ایک گھر کے اندر 5 لوگ 7 لوگ رہ رہے ہیں، سب کے فون ہیں الگ الگ۔ قرآن پاک کا کیا حال ہے؟ اسی میں اماں بھی پڑھتی ہیں، اسی میں ابا بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی میں بہو بھی پڑھ رہی ہے۔ کوئی دعویٰ کرے گا بھائی؟ جب ایسا پرسنل تعلق ہمارا قرآن سے نہیں ہے تو ہماری پرسنل زندگی کا کیا بنے گا؟ میں تو صرف آج یہ کہوں گا، صرف یہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اگر میری بات کی قدر کر لو، اگر کچھ احساس دل کے اندر آ رہا ہے، پڑھنے والا بھی اور نہیں پڑھنے والا بھی، صرف اتنا کر لو جا کے، انشاءاللہ العزیز اللہ اس عمل پر اگلے عمل کی توفیق دے گا اور ہدایت کے دروازے کھول دے گا کہ نہیں آج بات سنی تھی، آج جا کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا قرآن مقدس گھر لے کے آنا ہے، اپنا قرآن مقدس کہ جس پہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکوں یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا قرآن ہے۔ اللہ تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حفظ کرتے ہیں، آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ حفاظ بھی اپنے قرآن کی قدر نہیں کرتے، لیکن جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کو واقعی قرآن سے محبت اور شغف ہوتا ہے، ساری زندگی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں قرآن، ہماری پوری زندگی ہوتی ہے وہ، اس کو جب کھولتے ہیں تو ماضی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک وقت یاد آتا ہے کہ اس دن اس رات ہم نے یہ پیج یاد کرا تھا۔ ہمارے استادوں کے ہاتھ سے نشاندہی کے نشان ملتے ہیں، وہ بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے پڑھائی کے زمانے میں ہم سے یہاں غلطی ہوئی تھی، اور اس غلطی پر الحمدللہ اس کو دیکھ کر آج یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس غلطی پر ہمیں اتنی مار پڑی تھی، اتنی نصیحت ہوئی تھی۔ وہ چیز ہماری، میں میرا کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کا عظیم سرمایہ ہے، کچھ ہو نہیں ہو وہ قرآن ہے، سب کچھ ہے۔ ایسا دعویٰ آپ بھی کریں، ایسا دعویٰ آپ بھی کریں۔ قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو استوار کرو۔ صرف میں بار بار کہہ رہا ہوں، دھن سوار کر دی اللہ نے، اور تجربے کی چیز دیکھ لیے، اس دور کے اندر اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، قرآن کو تھام لو، ایمان بچ جائے گا۔ قرآن اگر نہیں تھامو گے تو یہ شرک و کفر کا طوفان تمہیں اپنے ساتھ تنکے کی طرح بیوا لے جائے گا، تنکے کی طرح بیوا لے۔ میری بات پر غور کرنا، کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔
پتہ نہیں کب ایمان کس راستے سے نکل جائے گا خبر بھی نہیں ہوگی. صرف قرآن بچا پائے گا, صرف قرآن بچا. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے, ان کی رہبری کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس کو پیچھے چھوڑا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ قرآن کو اٹھائے گا. قیامت تک اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک قرآن نہیں اٹھا لیا جائے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, قرآن ہمارے درمیان سے کس طرح اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا کہ قرآن رکھا ہوا ہے اور اچانک غائب, یا ساری قرآن کے سارے نسخے غائب ہو جائیں گے راتوں رات, لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہاں ہے قرآن, کہاں ہے قرآن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے فہم اور ادراک کو اللہ اٹھا لیں گے. ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے کر کے قرآن سمجھنے والے لوگ اٹھا لیے جائیں گے. قرآن سمجھنے والے لوگ اٹھ جائیں گے. پھر لوگوں کی بھیڑ تو ہوگی, لاکھوں کی تعداد میں ہوگی, لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن کے فہم و ادراک والا نہیں سمجھ آئے گا. پڑھتے رہو, صرف پڑھتے رہو. صرف قرآن کے فہم اور ادراک کو اٹھا لینے کے اللہ کے رسول نے بات فرمائی. شاید وہی دور ہے, شاید وہی دور ہے. کہاں ہیں قرآن سمجھنے والے؟ خال چند لوگ بچے ہیں. میں آپ لوگوں کی, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. میں اہل علم حضرات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, علماء کی بات کر رہا ہوں. میں بڑی تعداد, ہمارے جیسے ہم نالائق, کچھ نہیں آتا, نہیں ہے قرآن کا فہم اور ادراک ہمارے پاس, واقعی میں نہیں ہے. اللہ ایک نقطے کا بھی ڈال دے اور اس کی معرفت سے نواز دے. ہمارے حضرت ایک صاحب, ایک مجلس میں خود بیٹھا تھا ان کی, ایک صاحب حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب کھڑے ہوئے, بہت سنجیدہ عنوان پر مجلس تھی. انہوں نے حضرت کی کارگزاری سناتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو ہم نے خط لکھا اور ملاقات کر کے کہی کہ آپ کے اوپر اللہ نے قرآن کے فہم کو کھولا ہے. قرآن کے فہم کو کھولا ہے. ہم سے پڑھ رہے ہیں, ابھی صرف تلاوت خوانی کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے کہ اس کی تاثیر یہ الحمدللہ رب العالمین. پوری کائنات, ایسی کروڑوں کائنات غرق ہو جائے صرف ایک آیت میں. یہ گہرائی اور گہرائی اس کی کہاں خبر ہے. تو کہا کہ آپ کے اوپر اللہ نے قرآن کے فہم کو کھولا ہے. خدا را آپ قرآن کے فہم و ادراک پر کام کیجیے. الحمدللہ تفسیر قرآن انہوں نے شروع کی ہے, جہاں ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے, لیکن دنیا اتنی وسیع ہو گئی, چپے چپے میں اہل ایمان بسے ہیں. ہر شخص کا آنا جانا وہاں پہنچنا تو پاسبل نہیں ہے, ان کا بھی آنا جانا پاسبل نہیں ہے, لیکن کام تو کرنا ہے. تو آج کل کے اس ورچوئل دور میں کہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی, دوسرے سارے کام ہم اس چیز سے کر رہے ہیں, تو ایسے دور کے اندر انہوں نے درس قرآن شروع کیا. ہر ہفتے ہوتا ہے. میں اپنے جڑے ہوئے پلیٹ فارم سے اس کی لنک شیئر کرتا ہوں. کوشش کیجئے ہر ہفتے اس درس قرآن کو سنیے. صرف چند لوگ بچے ہیں, کوئی بعید نہیں کہ بہت جلد یہ لوگ بھی رخصت ہو جائیں گے. ہمیں قرآن کا فہم ہمارے سامنے بیان کرنے والے, بیان تو بہت کریں گے, بہت کر رہے لوگ اور بہت کریں گے, لیکن قرآن کے فہم اور ادراک سے محروم ہیں. اور بدقسمتی کہہ لیجئے, بدقسمتی کہہ لیجئے, بدقسمتی کہہ لیجئے کہ لاکھوں ہزاروں کی آبادی رہتی ہے شہر میں, کہیں درس قرآن نہیں ہو رہا, کہیں ایک مجلس درس قرآن کی نہیں ہو رہی. سب مجلسیں لگ رہی ہیں, ہو رہی ہیں, لیکن جو چیز واقعی میں سرچشمہ ہدایت ہے اس کے درس کا کہیں کوئی بندوبست نہیں ہے. میں نے 1 سال عیدگاہ مسجد میں کیا, مجھے اندازہ ہے جو لوگ بیٹھتے تھے اس میں, یہاں کچھ ہیں لوگ جو موجود ہیں, وہ خود جانتے ہیں کتنے لوگ بیٹھتے تھے, اور وہ کیوں کر بند ہو گیا, اور کیوں کر نہیں ہوتا ہے قرآن کا درس. لوگ بس نماز پڑھنے آنا اور فوراً نماز پڑھ کے نکل کے بھاگ جانا, اسی سمجھتے ہیں اسلام کے بس ہو گیا کام. نہیں بھائی, قرآن کے حلقوں میں بیٹھو, قرآن کے حلقوں میں بیٹھو, قرآن سے تعلق جوڑو, قرآن سے نسبت قائم کرو. جس عمر میں ہو اس عمر میں کھڑے ہو جاؤ اور تہیہ کر لو کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے. کم از کم مرنے سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. میرے کو ایک صاحب نے میسج کر کے ڈالا کہ زندگی میں, ابھی ان کی عمر 65 سال کی عمر لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 2200 دفعہ الحمدللہ قرآن پڑھ لیا ہے. گنتے بھی ہیں, یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کسی چیز سے جڑے ہونے کا, اس سے نسبت رکھنے کا کمال ہے. اس آدمی کو فخر ہے اس بات پر, اللہ اس کی مغفرت فرمائے.
2200 دفعہ میں نے الحمدللہ قرآن پڑھ لیا، اور جب تک زندہ رہوں گا قرآن ضرور پڑھوں گا۔ اتنی دفعہ ہر جمعے کو درود شریف کا معمول کرتا ہوں، سورۃ کہف پڑھتا ہوں، یہ چیزیں کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ نے مجھ نالائق کو ایسے دیندار لوگوں سے جوڑ دی، میں نہیں جانتا کہاں کے رہنے والے، مجھے تو انہوں نے میسج کیا۔ اور اسی بات پہ بتاؤں کہ میری ایک ویڈیو تھی، اس پہ بہت زیادہ مجھے پرسنل بھی غیر مسلموں کے میسیجز آئے، یعنی آگ لگ گئی اس خیمے میں۔ تو قرآن کی بات ہوئی نا، نہیں سمجھنے والے آپ مت سمجھو، آپ مت اس چیز پہ سنجیدہ اور سیریس ہو، لیکن باطل سمجھتا ہے اس چیز کو کہ کون سی چیز انہیں جمع کر سکتی ہے، کون سی چیز انہیں کامیاب بنا سکتی ہے، کون سی چیز اگر ان کے درمیان آ گئی تو پھر ان کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ تو انہوں نے اس کے خلاف کمنٹس کرنے شروع کر دی، لیکن ہمارے اپنے لوگ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کتنے سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ تو میرا کچھ بھی کہنے کا من نہیں تھا میرے بھائی، صرف اتنی سی گزارش، آج ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، صرف اتنی سی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سر پر رکھ لو، سینے سے لگا لو، اپنے گھر لے آؤ، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، گھر سے نکلے ہی نہیں قرآن کی تلاوت کیے بغیر، عزم کرو انشاءاللہ، جو پڑھنا جانتے ہیں۔ اور جو پڑھنا نہیں جانتے، میں آپ کو حدیث سناؤں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الثمرة الكرامة البررة والذي يقرأه وهو يشد عليه له الأجران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے نا، اسے قرآن پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، بہترین آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ مع السفرة الكرامة البررة، اس کا حشر، اس کا انجام اللہ تعالیٰ اعمال، نیک اعمال لکھنے والے تابع اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ فرمائے گا۔ مع السفرة الكرامة البررة، اور آگے فرمایا کہ والذی یقرأہ وہو یشد علیہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں ان کو ذرا دشواری ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، حرف صحیح سے نہیں نکال پاتے یا اٹک کے پڑھتے ہیں، ہے نا۔ ایک اچھا پڑھنے والا شخص آدھا گھنٹے میں ایک سفارہ مکمل کر لیتا ہے، لیکن وہ انہیں وقت لگتا ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ تو کیا فرمایا؟ والذی یقرأہ وہو یشد علیہ، تکلیف ہوتی ہے ان کو، وقت زیادہ دینا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فلہ اجران، ایسے لوگوں کو اللہ دوہرا اجر دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ دوہرا اجر دے گا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان کو تو مع السفرة الکرامة البررة، اللہ ان فرشتوں کے ساتھ اجر کرے، اور جو اٹک کے پڑھنا جانتے ہیں وَلَهُ الْأَجْرَانِ، دوہرا اجر اللہ دینے کا وعدہ، متفق علیہ۔ تب ذرا سنیے، جو پڑھنا جانتے ہیں گھر سے پڑھے بغیر نکلے گی نہیں، ٹھیک؟ جو نہیں پڑھنا جانتے، سب سے پہلا کام قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، قرآن سیکھنا شروع کر دیں، کوئی مشکل نہیں، سینکڑوں لوگ آپ کو الحمدللہ مل جائیں گے جو آپ کو قرآن سکھا دیں گے۔ آپ کوشش ایک قدم آپ بڑھائیے، خیر آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی، اگر آپ چاہیں گے تو، نہیں چاہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پہلا کام کیا؟ قرآن سیکھنا شروع کر دو۔ ابھی وقت لگ رہا ہے، ٹائم لگے گا، وقت دینا پڑے گا، یا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، تو کم از کم جب تک قرآن مجید کو آنکھوں سے کھول کے نہیں دیکھ لو، اس کا بوسہ نہیں لے لو، اس کو چوم نہیں لو، اس کو سینے سے نہیں لگا لو روز، تب تک گھر سے مت نکلو، تب تک گھر سے مت نکلو۔ اس قرآن کی برکت کا بس ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک زمانے کی بات ہے کہ دہلی کے قریب میں ایک گاؤں میں ایک صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ گاؤں میں بہت کمزور مسلمان تھے، علم کے اعتبار سے، دینی معلومات کے اعتبار سے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، گاؤں کی مسجد کے امام صاحب بھی کہیں گئے ہوئے تھے، اب جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ راستے پر جنازے کو لے کر بیٹھ گئے کہ کوئی گزرے گا، اب وہ جنازہ اگر پڑھا سکے گا تو وہ پڑھا دے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جنازہ لے کر بیٹھے۔ دہلی کے ایک صاحب اس گاؤں سے اگلے گاؤں میں، وہ وہاں کے الیکٹرک آفس میں یا جو بھی وہاں کا گریٹ وغیرہ ہوگا، وہاں ان کی سروس تھی، ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو وہ صاحب آئے، انہوں نے دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی جنازہ پڑھانا نہیں جانتا، اور کوئی ہے نہیں، ہم انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور جنازہ پڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھا سکتا ہوں اور مجھے نماز جنازہ کا علم ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھائیے۔ پس چنانچہ نماز ہوئی۔ اب ان صاحب نے غور کیا کہ جب ان کو نماز پڑھانا نہیں آتی تو یہ دفن کیا کر پائیں گے، میں تھوڑا اور وقت دے دیتا ہوں کہ پورا دفن کروانے کے بعد پھر چلے جاؤں۔ تو وہ وہاں رکے اور انہوں نے پوری تدفین کی، قبر میں بھی اترے، مٹی بھی ڈالی، اور وہ دفن کر کے اپنے دفتر گئے۔ اب دفتر جب پہنچے تو ان کے اوپر کی جیب میں کچھ ضروری کاغذات رکھے ہوئے تھے،
کوئی بہت اہم چیز تھی اس پر انہوں نے غور کیا بہت اچھے سے کہ گھر سے تو رکھ کے چلا تھا، کہیں ایسا ہی نوبت بھی نہیں آئی کہ کہیں گرے یا کچھ ہو. تو ان کا خیال آیا کہ میں قبر میں اترا تھا اور اٹھنا بیٹھنا جھکنا ہوا تھا، شاید وہاں وہ دستاویز گر گئے. بہت تجزیہ کیا انہوں نے اور ذہن اسی طرف متوجہ ہے کہ وہیں کچھ ہوا ہے. انہوں نے علماء سے رابطہ کیا کہ بھئی اگر وہاں قبر کے اندر کوئی ضروری چیز ایسی رہ گئی کہ اس کے بغیر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو کیا دین ہمیں کیا کہتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے بہت شدید بہت ضروری تو قبر کو دوبارہ کھولنے کی اجازت ہے. بس چنانچہ انہوں نے فتویٰ لے کر علماء سے مشورہ کر کے وہ آئے گاؤں میں اور گاؤں والوں سے بات کی. لوگوں نے کہا کہ آپ بہت نیک آدمی ہو، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں. تو قبر دوبارہ کھولی گئی. تو قبر جب کھولی مٹی ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہترین خوشبو سے مہک رہی ہے، بہترین خوشبو آ رہی خبر کے اندر، ایسی خوشبو کہ لوگوں نے کبھی سونگھی نہیں. تو وہ صاحب تو چونکہ دیندار تھے انہوں نے محسوس بھی کیا اور انہوں نے اس چیز کو گرہ باندھ لی کہ میں اس چیز پہ پوچھ تاچھ کروں گا کیا بات ہے. سامان نکالا، خبر کو پھر بند کیا. اب وہ پھر ایک عالم صاحب جس سے جڑے ہوئے تھے ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ صاحب ایسی ایسی بات ہے. انہوں نے ان کو بتایا کہ اس شخص کے گھر جاؤ اور گھر جا کے گھر والوں سے پوچھو کہ اس کا کیا عمل تھے، اس کی ایسی کیا نیکی تھی جس پر اللہ اس کو اس کی قبر میں یہ انعام دے رہا ہے. تو وہ چھٹی والے دن اس شخص کے گھر گئے کہ گھر کا پتہ تھا، پوچھ کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے ملے. تو وہاں ان کی ایک بیٹی تھی. اس سے پوچھا کہ بیٹا جی آپ کے ابا جو انتقال کر گئے، پہلے اپنا تعارف کرایا. کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تو ان کے بارے میں بتاؤ کہ ان کے کون کون سے نیک کام تھے. تو بیٹی نے کہا کہ میرے ابا یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تو انہوں نے وہ سب عام چیزیں بتائیں. تو ٹھیک ہے بتائی. اور ایک چیز بتائی کہ ہاں میرے ابا کو میں نے ساری زندگی دیکھا، نماز روزے تو بہت کم جب مرضی کر لیتے تھے، لیکن ایک چیز میں ابا کو روز دیکھتی تھی اور اہتمام کے ساتھ دیکھتی تھی. وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن مقدس کی اہمیت اور اس سے تعلق بہت آخری عمر میں ان کے اندر آیا. اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید پہلے آ جاتا تو یہ سیکھ لیتے، لیکن بڑھاپا تھا، ذمہ داری اور تقاضے تھے، کوئی سکھانے والا نہیں تھا. تو وہ یہ کرتے تھے روز کے قرآن کھولتے تھے، قرآن چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور انگلی پھیرتے پھیرتے یہ روز یہ کہتے تھے کہ میرے رب نے یہ بھی سچ فرمایا، میرے رب نے یہ بھی سچ فرمایا. تو قرآن کی یہ محبت اور یہ تعلق میں روز دیکھتی تھی. انہوں نے اس بات کو سنا اور پھر وہ جا کے ملے اور کہا کہ ایسی سی بات. تو انہوں نے فرمایا جو عالم دین تھے کہ ان کا یہی عمل قرآن سے، یہی محبت اور یہی تعلق، اس کی برکت سے اللہ آج ان کی قبر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ فرما. تو اس میں بھی کتنی بڑی خیر ہے. تو انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، سیکھنے اور سمجھنے والی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.